Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى علمه شدید القوى اس کو سکھایا سخت قوتوں والے نے جو شروع ہی سے زور آور تھا پھر وہ سیدھا بیٹھا اور وہ آسمان کے کنارے بلندی پر تھا پھر وہ قریب ہوا اور قریب آیا پھر فرق رہ گیا تو کمان کے برابر یا اس سے بھی پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی تھی وحی بھیجی یہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات چل رہی ہے کل 4 آیتوں کا ذکر ہوا تھا اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تارے کی قسم جب گرے تمہارا رفیق نہ بہکا ہے اور نہ راستے سے ہٹکا اور گمراہ ہوا وہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات بھی نہیں کرتا اس کے پاس تو بس ایک وحی آتی ہے جو لوگوں تک وہ پہنچاتا ہے اس کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وحی کہاں سے آتی ہے اور کون لاتا ہے اس کا بھی ذکر تھا تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ہمارے نبی کو جس نے سکھایا ہے وہ بہت طاقتور قوت والا فرشتہ ہے یعنی اصل میں طاقتور اور قوت والا تو اللہ اور اس کے پاس تو ایسی طاقت ہے کہ دنیا جہان کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو اس کی قوت کے آگے ٹک نہیں سکتی مقابلہ کرنا تو دور کی بات ٹک نہیں سکتی یہاں تک کہ تمام فرشتے آسمانوں میں بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے زیادہ طاقتور دنیا میں مانے جاتے ہیں فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ بھی اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ مل کر پھر دنیا کے تمام لاؤ لشکر سب مل کر اللہ کی قوت کا مقابلہ کرنا چاہیں تو اللہ کے آگے ٹک ہی نہیں سکتے لیکن دنیا کے مقابلے میں جبریل علیہ السلام کو سب سے زیادہ قوت اور طاقت حاصل ہے سب سے زیادہ طاقت اور قوت حاصل ہے اللہ رب العزت نے وحی بھیجی تو وحی پہنچانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب فرمایا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تو گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجتا ہے لیکن بظاہر وہ وحی پڑھ کر اگر کوئی سناتا ہے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی اسی کی طرف اشارہ ہے علمہ شدید القویٰ
کہ آپ کو سکھلایا اس نے جو بہت طاقتور تھا، ذو مرۃ، پیدائشی طاقت، یعنی جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے وہ طاقتور ہے۔ ہم اور آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو طاقتور نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ہم نے تم کو جو ہے کمزور اور ضعیف پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تم کو جوانی بخشی اور طاقت اور قوت دی، یہاں تک کہ اتنی طاقت ہو گئی کہ تم حاکم ہو گئے اور تم نے لوگوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ اس کے بعد دھیرے دھیرے جب تمہارا جسم ڈھلنا شروع ہوا تو پھر اسی بچے کی طرح ہو گئے کہ بغیر کسی کے سہارے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی پوزیشن میں تم کو ہم نے پہنچا دیا، کمزوری سے پیدا کیا اور کمزوری کے طرف لے جا کے رکھ دیا، پھر یہاں تک کہ فنا گیا۔ تو دنیا کی ساری چیزوں میں ایسی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا، تو جب ان کو پیدا کیا تو اسی وقت سے وہ طاقتور، ایسا نہیں کہ وہ دھیرے دھیرے بڑے پھر طاقتور ہوئے، ایسے پیدائشی طاقتور۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ، آپ کو سکھایا اس طاقتور نے جو پیدائشی طاقتور اور زور آور۔ تو اصل وحی تو اللہ کے پاس ہے، لیکن پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام۔ فاستوى، ایک دن وہ سیدھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہمیشہ انسانی شکل میں دیکھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس آئے اور وحی لے کر آئے تو انسانی شکل میں آئے، بالکل انسانی شکل میں آئے، تاکہ جو ہے ان کے پاس پیغام پہنچا دے۔ اب اس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو بہت انسیت ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے اور مہمان بن کر آئے، ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا وچڑا جو بھونا ان کے سامنے لا کر بھنا ہوا بچڑا پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ جو فرشتوں کو کھانے پینے سے کیا واسطہ، ان کا کھانا کچھ ہے ہی نہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہماری طرح وہ کمانے کی فکر کسی چیز کی ہے نہیں۔ اللہ نے ان کو روحانی طور پر ایک طاقت دی ہے، اور ان کی طاقت کیا ہے، ان کی غذا کیا ہے، عبادت اور ذکر۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، یہی ان کی غذا، یہی ان کی غذا ہے۔ تو ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنی اصل شکل اور صورت ہم کو دکھا دیجیے۔ انسانی شکل میں تو ہمیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کی طرف اشارہ بھی فرمایا، ان کا نام بھی لیا، جن کو دحیہ کلبی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر بیشتر جبریل علیہ السلام جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں، ان سے ان کی شکل ملتی جلتی رہتی ہے، بقیہ کبھی کسی اور شکل میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر دحیہ کلبی کی شکل میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے مہمان نوازی کی، ان کے سامنے عرض کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو نوجوانوں کی شکل میں گئے، تو لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے جو گندگی میں ملوث ہو چکی تھی، اس نے ان کے ساتھ بھی برائی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ میرے مہمان ہیں، کم از کم مہمانوں کے سامنے تو رسوا نہ کرو، مہمانوں کو تو میرے پریشان مت کرو، تم جو گندگی میں ہوئے اپنے گندے کے ساتھ تم جاؤ پڑے رہو، جو ہمارے مہمانوں کو تو بخش دو۔ تو انسانی شکل میں جب وہ نہیں مانے، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، ہم لوگ انسان نہیں ہیں، آپ بالکل گھبرائے نہیں، یہ ہم کو چھونا تو دور کی بات، یہ ہمارے قریب بھی نہیں پھٹک پائیں گے،
پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آئے. پھر اللہ کا جو عذاب تھا کہ بادلوں سے وہ مٹی کے اور کنکر کی جو بارش ہونی تھی ان کے اوپر جو برسائی وہ بارش ہوئی، سب کے سب کیا ہوئے؟ ہلاک و برباد. تو انسانی شکل میں زیادہ تر ملتا ہے قرآن میں بھی کہ انسانی شکل میں جو ہے وہ فرشتے آتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو اپنی اصل شکل اور صورت دکھائیے. تو جبریل علیہ السلام اس وقت افق زمین پر نمودار تھے. جب وہ فاستویٰ سیدھے ہوئے تو افق مشرق کی طرف، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر وہ جب بالکل سیدھے ہوئے اور اپنا پر انہوں نے پھیلانا شروع کیا تو زمین کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک صرف ان کا ہی پر اور انہی کی ذات نظر آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں موجود تھے، بے ہوش ہو گئے، غش کھا کے گر پڑے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تجلی نازل ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا پہاڑ پر میری تجلی ظاہر ہوگی، اس کو اگر تم دیکھ لو گے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر نہیں دیکھ پاؤ گے تب مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر نازل ہوئی، جعلہ دکا، تو اس کو چکنا چور کر دیا. فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اصل شکل و صورت دیکھی اور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک نظر آئے، صرف دو ہی پر پھیلائے تھے. جبریل علیہ السلام کے 6 پر، دو ہی پر پھیلائے تھے. میرا نہیں اس سرے سے اس سرے تک پہنچ گئے، بلکہ کہ لیے زمین بھی چھوٹی پڑ گئی، افق سے آگے تک ان کا حصہ نظر آ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے. اللہ نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، کہ آپ گھبرا گئے. عام طور سے آدمی جب گھبرا جاتا ہے تو اس کے اوپر کبکباہٹ تاری ہوتی ہے، اور جب کبکبی تاری ہوتی ہے تو سردی لگتی ہے، اور سردی لگتی ہے تو کچھ نہ کچھ کیا کرتا ہے وہ ہوتا ہے تاکہ اس کو گرمی ملے. تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چادر وغیرہ اوڑی تھی، اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم اٹھ جاؤ. اللہ نے فوراً مدثر کہہ کے پکارا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھو. فانذر، اپنے قوم کو جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو ڈراؤ. اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو یہ دوسری وحی ہے گویا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، اور دوسری وحی جو ہے یہ تھی. جب یہ دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ غار حرا میں اس وقت موجود تھے. یہ 3 سال بعد یہ وحی نازل ہوئی تھی. اقرا بسم کے بعد 3 سال تک وقفہ تھا وحی کے بعد. پھر جب یہ نازل ہونا شروع ہوئی، پھر اس کے بعد پے بپے جو ہے وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے. تو وہ بالافق الاعلی، تو جس وقت وہ بالکل سیدھے ہوئے تو وہ افق اعلیٰ پر، یعنی آسمان کے کنارے سے پر اوپر تھے، سب سے بلندی پر. ثم دنا فتدلی، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. فتدلی، اور قریب آئے، بلکہ اتنا قریب آئے کہ وہ آپ کے اوپر تقریباً جھک گئے، لٹک گئے. فکان قاب قوسین، بس اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے کہ 2 کمان کے درمیان فاصلہ رہ جائے بس، او ادنا، یا اس سے بھی کم. یہ قاب قوسین جو ہے یہ ایک قسم کی کہہ لیجیے کہ ایک قسم کا محاورہ ہے، جملہ ہے. مثال دی گئی ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں دوستی کرتے ہیں، اس زمانے میں تیر کمان یہ دور تک پار کرنے والا ہتھیار تھا، کیونکہ تلوار سے تو آدمی 2 بدو آمنے سامنے بالکل قریب ہو کے لڑتا ہے، لیکن تیر کا ہے کہ جس کے بازو جتنے مضبوط ہیں وہ تیر سے کمان سے اتنی دور وہ اپنے دشمن کو مارتا تھا. اس وقت کا تیر کمان سب سے کہہ لیجیے کہ موضوع ہتھیار تھا جو دور سے مارنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
غالباً سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیر چلاؤ، تمہارے والد جو ہے تیر انداز تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین ہتھیار وہ ہے جو دور سے مار کرنے والا، جو دور سے مار کرنے والا۔ تو جب دور سے مار کرنے والا ہتھیار اگر آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک جو ہتھیار دور سے مار کرنے والا ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی آج کی میزائلیں، راکٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ وہی تیر کمان ہے۔ یہ جو لانچر لگائے جاتے ہیں، یہ لانچر کمان کی ایک قسم ہے جس میں یہ راکٹ یعنی تیر فٹ کیے جاتے ہیں اور کھٹکا دبایا جاتا ہے اور دشمن کو دور سے وار کر دیا جاتا ہے اور مار دیا جاتا ہے۔ وہی لانچر جہازوں میں فٹ کیا جاتا ہے، کیمرے کے ذریعے جگہ دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو بالکل فٹ کر کے وار کر دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ اسی نشانے پر آ کر فٹ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب دور سے مار کرنے والا۔ تو جب دو لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، دو لوگ آپس میں کوئی سمجھوتا اور معاہدہ کرتے ہیں اور دونوں جب ہتھیار لے کر آتے ہیں تو دونوں اپنے ہتھیار ایک دوسرے کے قریب کیا کرتے ہیں؟ رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو آج سے تم میرے بازو اور ہم تمہارے بازو، تم میری طاقت اور ہم تمہاری طاقت۔ طاقت سے مراد وہ ہتھیار دکھا کے کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے قریب کیا کرتے ہیں؟ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اتنے قریب ہوئے کہ قاب قوسین، تو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا یا اس سے کم، گویا کہ یہ بتا دیا کہ اے نبی، اللہ رب العزت نے ہم کو آسمان سے بھیجا اور آپ کو دنیا میں بنایا، ہم دونوں مل کر طاقتور ہو گئے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی اب طاقت ہو گئے ہیں، آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی حفاظت ہر حال میں کی جائے گی، آپ کی حفاظت ہر حال میں کی جائے گی، کوئی دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ دشمنوں نے قتل کا ارادہ کیا ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبے مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے، جبریل آئے، آپ نکل جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ نے کہا یاسین والقرآن پڑھتے ہوئے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا۔ سامنے بھی آڑ پیدا کر دی، پیچھے بھی آڑ پیدا کر دی، اب وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ فاغشیناہم، ہم نے ان کو آنکھوں کو ڈھانپ دیا، ان کو ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون، اب اس پردے کی وجہ سے آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ دونوں طرف وہ تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، ہر قوم کے بندے نوجوان موجود تھے ایک ساتھ، کہ جیسے آئے تو تمام قوم کے لوگ ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹوٹ پڑے تاکہ قبیلہ قریش چھوٹا پڑ جائے اور پوری قوم کا، تمام لوگوں کا مقابلہ نہ کرے۔ جیسے آج کیا جاتا ہے نا، اے ہندوؤں جان جاؤ، مسلمانوں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تمہارے پاس 800 سال حکومت کی، تمہارے اوپر یہ ظلم کھایا یہ ظلم ڈھایا، تو وہ الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے، وہ الگ قوم ہے، لیکن سب کو ہندو کے نام پر کیا کیا؟ جوڑ دیا، تاکہ مسلمان کم طاقت میں رہے اور مقابلہ نہ کرنے پائے۔ تو اس طرح کافروں نے اس وقت بھی مقابلے کی کوشش کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، جبریل قریب تھے نا، انہوں نے کہا ہم طاقتور ہو گئے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی طاقت ہے، آپ جائیے، پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، ان میں سے کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی، یہی آیتیں پڑھی اور یوں جب مارا تو سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، سب کے سر پر اور آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، کوئی یوں یوں اپنا من بیج رہا ہے، کوئی سر میں یوں یوں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے درمیان سے گزر گئے، نہیں دیکھ۔ جب مینا کے قریب پہنچ گئے تو وہاں شیطان نے چیخا، چلایا، ہائے اب تو کیا کروں، سارا ہمارا پلان فیل ہو گیا۔ وہاں سے چلا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم جس کی تلاش میں بیٹھے ہوئے، تاک میں بیٹھے ہوئے، تو نکل گیا، دیکھو اپنے اپنے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میرے سر پہ مٹی کس نے ڈالی؟ سب تنگ رہ گئے، کہ نہیں جھاگ کے جگہ کہنے وہ تو سو رہے ہیں،
اور جب صبح ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، آرام سے ان کے سامنے سے گزر کے چلے جاتے، تو ہے اللہ کے نبی آئی نہیں. ایک دوسرے کی طاقت. ایک موقع پر دشمنوں نے، یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا ارادہ کیا. کیسے کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، ہمارے یہاں لوگ جو ہے اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں، اور یا ہم لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں یا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تھا. تو انہوں نے بلایا، تو ایک قلعے کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر آپ کو بٹھائیں گے. اوپر بڑا پتھر، بھاری پتھر، چٹان انہوں نے گویا کہ رکھوا دی تھی کہ اوپر سے ڈائریکٹ آپ کے سر پر وہ پتھر گرایا جائے گا اور وہیں پر آپ کیا ہو جائیں گے. آپ ان کی طرف جا ہی رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام کہا اللہ کے نبی واپس، ضرورت نہیں. انہوں نے آپ کے قتل کا پلان بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے واپس آ گئے. حفاظت کس نے کی؟ طاقتور. ایک دوسرے کی طاقت جو بن گئے تھے. تو مختلف مثالیں موجود ہیں ایک دوسرے کی طاقت بننے کی. تو جب قوم جب ایک دوسرے کی طاقت بنتے ہیں نا، جب وہ سمجھوتا کرتے ہیں تو ہتھیار سے ہتھیار ملا کر تو بات کرتے ہیں. وہ اپنے ہتھیار رکھ دیتے ہیں، وہ اپنے ہتھیار اسی کے قریب رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کو ایک دوسرے سے دشمنی کا ڈر نہیں، ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کی طاقت بننی ہے. تو دونوں اپنے اپنے ہتھیار وہیں پر رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں ایک دوسرے کی طاقت. فکان قاب قوسین، تو جیسے جب دو آدمی ملتے ہیں تو ہتھیار اپنے کمر رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے. بس اتنا فاصلہ تھا جیسے دو کمانوں کے درمیان یا اس سے بھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے اٹھایا، مٹی اٹھی آپ کے صاف کی اور اس کے بعد آپ کو بیدار کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا جو پیغام تھا وہ پیغام آپ تک پہنچایا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. پھر یہ سورہ مدثر میں آیات جو ہے. تو وہاں پر جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اصلی شکل میں، اللہ رب العزت ہم کو اسی وحی پر جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہ ونشہد ان لا الہ الا انت